السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز اللہ کے کرم اور فضل سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایگریکلچر کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو وائٹ فلائی کے بارے میں آج انفارمیشن دوں گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کس طرح دکھائی دیتی ہے اور یہ فصل کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے، خصوصاً کپاس کو۔ اب میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتا ہوں جس میں وائٹ فلائی کی جو پکس ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وائٹ فلائی کس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ تو پھر تصاویر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تصاویر دیکھی کہ وائٹ فلائی ایسی دکھائی دیتی ہے۔ وائٹ فلائی یعنی سفید مکھی، یہ کپاس کے پتوں سے رس چوستی ہے اور پھر ان کی نشو و نما روک دیتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر پودا جو ہوتا ہے مر جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے۔ اب جب پودے پر وہ حملہ کرتی ہے تو پودے کی جو پتا ہوتا ہے اس کی بیک سائڈ پر تیلے کی صورت میں ہوتی ہے، بہت زیادہ تعداد میں۔ اس کی معاشی حد 5 بچے یا بالغ فی پتا ہوتی ہے۔ اب جب وہ پودے پر حملہ کرتی ہے اور پودے کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس وقت پودے کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی تصاویر میں نے سیو کی ہوئی ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کپاس پر جب وائٹ فلائی حملہ کرتی ہے تو وہ کپاس کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہے اور کپاس کس طرح دکھائی دیتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وائٹ فلائی نے حملہ کیا ہے اور پودے کو کس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ جیسا کہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ سفید مکھی دکھائی کیسے دیتی ہے اور وہ فصل پر حملہ کرنے کے بعد فصل کو کس طرح نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ نے اس کی تصاویر بھی دیکھ لی اور آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ سفید مکھی کتنی خطرناک ہے کپاس کے لیے۔ تو کپاس کی جو کپاس کی فصل اگتے ہی اس پر رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے سفید مکھی حملہ کرتی ہے۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ سفید مکھی فصل کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اب سفید مکھی کی جو معاشی حد ہے، مقصد نقصان کی حد ہے، وہ ہم کیسے پتہ لگے گا ہمیں کہ وہ کون سی حد ہے، اور ہمیں اس حد کا معلوم کرتے ہی ہم نے اب سپرے کرنی ہے۔ تو اس کی معاشی حد یہ ہے کہ ہم کپاس کے جو پتا ہے اس کی بیک سائڈ پر دیکھیں گے، وہاں پر سفید مکھی تیلے کی صورت میں پائی جاتی ہے، جو بہت ہی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے۔ جب سفید مکھی کا ایک بالغ یا 5 بچے جو ہوتے ہیں وہ فی پتا ہوں، تو ایسا سمجھیں کہ اب آپ کو کیمیائی طریقہ یعنی کہ سپرے یا کسی بھی دوائی کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی فصل اس بیماری سے، اس نقصان سے بچ سکے، تاکہ آپ نے جو سرمایہ لگایا ہے، آپ نے جو محنت لگائی ہے، آپ نے جو خرچہ کیا ہے، آپ کا وہ ضائع نہ ہو اور آپ کو منافع ملے، جو آپ چاہتے ہیں، جو ہر کسان کی خواہش ہے، اس کی چاہت ہے۔ اس کے لیے ہمیں پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی ہوگی۔ پیسٹ سکاؤٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے 1 ایکڑ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ جو کاشتہ رقبہ ہے اس کو منتخب کرنا ہے۔ ویسے عموماً 5 ایکڑ بلاک کو زیادہ معیار تصور کیا جاتا ہے۔ اب کپاس میں جو یہ بیٹی کپاس ہے، اس پر سفید مکھی یا کوئی بھی رس چوسنے والے کیڑے پر اپریل یا مئی کے مہینے میں حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو یہ روایتی اقسام ہے کپاس کی، ان پر عموماً مئی یا جون کے مہینے میں سفید مکھی یا کوئی بھی رس چوسنے والے کیڑے کا حملہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پیسٹ سکاؤٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم نے جو 1 ایکڑ کا پلاٹ منتخب کیا ہے، اب ہم نے اس کے اندر جانا ہے۔ اب شروع سے مقصد کہ اس کے بارڈر سے ہم نے پتا کوئی بھی منتخب یا کوئی بھی پودا منتخب نہیں کرنا، کیونکہ
وہ پودا متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ٹریفک پاس سے گزرتی ہے تو دھواں یا کوئی بھی زیادہ بیماری اس پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اسے انتخاب نہیں کرنا، ہم نے پلاٹ سے تقریباً 14 یا 15 قدم آگے جا کر کوئی نہ کوئی پودا دیکھنا ہے۔ اب پودے کے پتے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے پودا منتخب کیا ہے پہلا، اس میں سے ٹاپ والا پتا آپ نے پہلے دیکھنا ہے، مطلب کہ اوپر سے جو پہلا پتا ہے اس کی بیک سائڈ پر دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ سفید مکھی کتنی تعداد میں اس پتے پر موجود ہے۔ جب آپ ٹاپ والا پتا دیکھ لیں گے، اب دوسرا کوئی پتا پلاٹ میں سے انتخاب کر لیں کسی پودے کا، اب اس کے پودے کے درمیان والا پتا آپ نے دیکھنا ہے، اور اس پر بھی اس کو دیکھنے کے بعد اب اگلا پودا منتخب کرنا ہے، اس کا نیچے والا پتا، پہلے ٹاپ والا، پھر درمیان والا، اور پھر لوئسٹ پتا جو آپ نے نیچے والا پتا ہے اس کا انتخاب کرنا ہے، پھر اگلے پودے کا پھر پہلا پتا۔ اس طرح سے آپ نے 20 پتے دیکھنے ہیں، اور ہر پتے پر آپ نے اگر سفید مکھی کے کوئی کیڑا دیکھا ہے تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے کہ اس پتے پر اتنے نقصان دہ سفید مکھی پائی گئی ہے۔ اب جتنی سفید مکھی پائی گئی ہے آپ نے اس کو 20 پر تقسیم کرنا ہے۔ اگر 5 بچے یا بالغ فی پتا اس کا جواب نکلے تو آپ نے سپرے کرنی ہے، اور فوراً کرنی ہے، تاکہ آپ اپنی کپاس کو اس بیماری سے، اس خطرناک بیماری سے بچا سکیں۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر رہنے دیں، پھر سپرے نہ کریں۔ اب سفید مکھی کو روکنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، اگر معاشی حد تک مکھی نہیں پہنچی تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں پودے پر، جس سے یہ ہوگا کہ اگر پتے پر کوئی مکھی کے انڈے وغیرہ ہیں، اگر مکھی خود بیٹھی ہے تو وہ نیچے گر جائے گی اور اس کے انڈے زائل ہو جائیں گے، جس سے اس کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور تیسرے ٹرائکوگراما جیسے آئی ہوئی ہے، فائدہ مند کیڑوں کو پال کر بھی آپ نقصان دہ کیڑوں کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن زہروں کا استعمال کرنے سے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں، لیکن فائدوں کی نسبت نقصان زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کیمیائی ادویات کا استعمال کم سے کم کریں، اس وقت کریں جب ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، ورنہ اس سے پہلے قدرتی طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب نقصانات کیا ہیں کیمیائی طریقوں کے؟ کیمیائی طریقے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جب آپ بار بار زہروں کا استعمال کرتے ہیں تو نقصان دہ کیڑوں میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ نہیں مرتے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب آپ سپرے کرتے ہیں تو نقصان دہ کیڑے تو مرتے ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ فائدہ مند کیڑے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، جس سے نقصان دہ کیڑے کی تعداد بڑھتی ہے، وہ رک نہیں سکتے۔ اب تیسرا نقصان یہ ہے کہ آپ اتنا سرمایہ لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ کو منافع اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کیمیائی طریقوں کا کم سے کم استعمال کیا جائے اور قدرتی طریقوں کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ تو جیسا کہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ سفید مکھی کیا ہے، وہ کس طرح فصل کو نقصان پہنچاتی ہے، اور کس طرح فصل کو نقصان پہنچنے کے بعد فصل کی حالت کیسی ہوتی ہے، اس کی بھی آپ کو میں نے تصاویر دکھا دی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ سپریز وغیرہ کے نام بتانے جا رہا ہوں، جس کی میں نے ایک تفصیلاً پک بنائی ہے، اور اس پک میں اس دوائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ جو ریکمینڈڈ ہیں کہ سفید مکھی کے لیے اچھی ہیں، ان کے نام میں نے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ کو آگے تصویر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔